احمد رضا بریلوی صاحب کا لکھا ہوا نعتیہ کلام پیش کروں گا انشاءاللہ. اس میں جو اشعار کتاب و سنت کے مطابق تھے ان کو میں ویسے ہی پڑھوں گا، اور جس میں کتاب و سنت سے ٹکراؤ آتا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا تبدیل کیا ہے. یہ نعتیہ کلام بیسیکلی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے اس سے ریلیٹڈ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یہ کس لیے ہے؟ پھر آپ نے طویل حدیث ارشاد فرمائی جس میں وہ تمام باتیں ہیں کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنی سفارش کرنے کے لیے. تو وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، تم نوح کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کہیں گے مجھے آج اپنی جان کا خطرہ ہے. تم ابراہیم کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطیاں یاد آ رہی ہیں. تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی غلطی کا اظہار کریں گے کہ مجھ سے بھی ایک قتل ہو گیا تھا دنیا میں، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. تم عیسیٰ بن مریم کے پاس جاؤ، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پھر کہیں گے کہ آج صرف ایک شخص ہے جس کے ہاتھ پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اور وہ امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری شفاعت کریں گے. تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں آج میں ہی ہوں شفاعت کرنے والا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا. پھر اللہ تعالیٰ مجھے حکم فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ بات کریں، آپ کی بات سنی جائے گی. آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت شروع کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک تعداد مقرر فرمائے گا. اور یہ پھر طویل حدیث ہے، لیکن بات وہی ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی، اس نے اپنی دعا اس دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے. اس دعا سے قیامت والے دن اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت کروں گا. لیکن میری شفاعت سے ہر شخص کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا. مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے، موحد کے لیے. اور الحمدللہ جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے. صحیح حدیث ہے. تو شفاعت ہے سب کے لیے، لیکن وہ جو موحد ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یعنی اللہ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفاعت کی خوشخبری سنائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. ایک صحابی حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. عرض کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تم نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی؟ تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ تو نمازیں زیادہ ہیں، نہ صدقات ہیں، نہ روزے زیادہ ہیں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن امت کے غم میں اتنا روئے
کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ پوچھو کہ ہمارے محبوب کس لیے روتے ہیں، حالانکہ اللہ کے علم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میری امت میری امت. تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیے کہ اے محبوب، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں غمگین نہیں ہونے دیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے. اس کا ذکر اشارتاً قرآن پاک میں بھی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن میں یہ منظر کیسے برداشت کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاطر آنسو بہا رہے ہوں گے جیسا کہ دنیا میں بھی بہاتے تھے. دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان قریب تم پر ایسا وقت آئے گا کہ تم میں سے کوئی شخص خواہش کرے گا کہ مجھ سے میرا مال، میری اولاد، میرا سب کچھ لے لیا جائے اور ایک جھلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے دکھا دی جائے. یہ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے. تو وہ شاعر کہتے ہیں کہ قیامت والا دن کیا خوش نصیب دن ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے. تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ، کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ، نعمت خلد اپنے رب سے ہم کو دلاتے جائیں گے. خلد کہتے ہیں جنت کو. نعمت خلد اپنے رب سے ہم کو دلاتے جائیں گے. کیا کمال شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے خاک میں پڑے ہوئے لوگوں، بس تھوڑی دیر انتظار کر لو. بخاری مسلم کی میں نے حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور آپ کے سجدے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا. لیکن یہ شفاعت بالاذن بالوجاہت نہیں ہے، جس کے لیے اللہ فرمائے گا اسی کی شفاعت ہوگی. تو کہتے ہیں خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے،
خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حوض کوثر عطا فرمایا ہے جس پہ پیالوں کی تعداد ستاروں سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ مشروب دودھ سے زیادہ سفید اور کستوری سے زیادہ اس کی خوشبو ہوگی، اور جو ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پہ قیامت والے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے. میں جب مشروب پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور مجھے بتایا جائے گا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. تو آپ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، میرے دین کو ٹیمپر کر دیا. تو کہتے ہیں کہ جو پیاسے ہوں گے ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر پلائیں گے. سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں، آب کو سر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے، آب کو سر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے. انس بن مالک حضور کے 10 سال تک وضو کروانے والے خادم کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ میری شفاعت کریں گے قیامت والے دن؟ تو میں آپ کو قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا، تم مجھے پل صراط پر دیکھ لینا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پل صراط پر نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو فرمایا پھر میزان عمل پہ آ جانا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی نہ پاؤں تو پھر کہاں ہوں؟ تو فرمایا کہ پھر تم حوض کوثر پر آ جانا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو مشروب پلا رہے ہوں گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو فرمایا کہ تم مجھے ان 3 جگہوں کے علاوہ اور کہیں نہیں پاؤ گے، یا پل صراط پر یا میزان عمل پر یا حوض کوثر پہ. تو کہتے ہیں کہ گناہگار لوگ جب پل صراط سے گزریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ماننے والے ہیں، موحدین ہیں، محبین ہیں، تو حضور کی دعا اس وقت کیا ہوگی؟ رب سلم امتی، اے رب میری امت کے لیے سلامتی فرما. تو کہتے ہیں جب ہم حضور کی آواز سنیں گے تو ہمیں وجد آ جائے گا پل صراط پر بھی. پائے سیاں پل سے گزرے گے تیری آواز پر، اسیاں کہتے ہیں گناہگار کو، اور پاؤں گناہگار جب اپنے پاؤں تیری آواز کی برکت سے پل صراط سے گزر رہے ہوں گے. ترمذی میں حدیث ہے کہ بعض لوگ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزریں گے، اور بعض گھوڑے کی رفتار سے، اور بعض ہوا کی رفتار سے، اور بعض پیدل، اور بعض گھسٹتے ہوئے. پائے سیاں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے رات 1000 سال پرانا جو آتش کدہ تھا ایران کا جلتا ہوا وہ بجھ گیا تھا، جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، اور ان کے قلعے کے کنگرے بھی گر گئے تھے. تو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یہ کام ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب قیامت تک آپ کا جانشین کتاب و سنت ہے، اس کی دعوت عام ہونے سے بھی نجد کے قلعے گریں گے. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجدیوں کے لیے دعا نہیں فرمائی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے اسی راوی سے عبداللہ بن عمر کے بیٹے سے کہ اے اہل عراق میں تم سے نہ اس بڑی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ تم سیدنا حسین کے قتل پر آمادہ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ اس چھوٹی چیز کے بارے میں کہ تم مکھی اور مچھر کا مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہو. میرے والد نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی عبداللہ بن عمر نے، اور وہ جو نجدیوں کے لیے دعا نہیں فرمائی اس کے راوی بھی عبداللہ بن عمر ہے.
اور سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا اور اہل عراق کو مخاطب کر کے کہ یہاں سے فتنے نکلیں گے، یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اور قیامت تک جتنے فتنے ہیں ان کے بڑے بڑے فتنے عراق سے نکلے ہیں، چاہے سیدنا عمر کا قاتل ہو یا سیدنا علی کا قاتل ہو یا سیدنا حسین کی شہادت وہ بھی عراق میں ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ ایک فتنوں کا شروع۔ تو آج کے دور کا فتنہ بھی ان نجدیوں کی بری دعوت ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہمارے بزرگوں کے پیچھے لگ جاؤ۔ دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، لوگوں میں حق اور باطل میں فرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج اگر کسی صحیح العقیدہ مسلمان سے پوچھیں تیرا امام کون، اور وہ کہتے میرا امام امام کائنات محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سمجھ لیں یہ پکا مومن ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا نام لیتا ہے تو مطلب ہے کہ اس بیچارے کو کہیں پر تعویل کی غلطی لگ گئی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا تھا، اور میرا معجزہ یہ قرآن ہے۔ میں امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف اس امت سے ہوگا، اس قرآن کی وجہ سے۔ اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باتوں میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہوگی۔ تو جو کتاب کو پکڑے گا، اس کی دعوت کو عام کرے گا، وہ سچا محب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ آخری شعر میں یہی ہے کہ چاہے رسول اللہ کے دشمن خاک ہو جائیں جل کر، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو صدا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو صدا، دم میں جب دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس ذکر سنانا اور کتاب و سنت کی دعوت کرنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جامعہ ترمذی میں، اللہ اس کو خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور اس کو بالکل اسی طریقے سے آگے پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ اس کا چہرہ شاداب رکھے جو ہماری حدیث سنے اور پھر اس کو بغیر تبدیلی کے اسی طریقے سے لوگوں تک پہنچا دے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔